لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 47 اور 48 کا خلاصہ. اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں گزری ہیں ان تمام آیتوں میں مضامین مختلف تھا، الگ الگ موضوع پر بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں سے یہ سورہ بقرہ کی 5واں رکوع ہے، یہاں سے اگلے 15ویں رکوع تک بنو اسرائیل کی ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کر 5 رکوع سے لے کر 15 رکوع تک یعنی بیچ کی 10 رکوعات میں بنو اسرائیل کے تعلق سے ذکر کریں گے. اللہ رب العزت نے ان 10 رکوع میں سے جو پہلا رکوع ہے اس رکوع کے اندر بنو اسرائیل کی باتیں کی، لیکن اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر دعوت پر زور دیا ہے، دعوت اسلام پر زور دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. اور پھر جو اس کے بعد کی جو دوسری رکوع ہے ان رکوعات میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے ان یوں کہیے کہ ان کے قرارداد جرم کا باتیں ذکر کی ہے، ان کے جرم کا اقرار، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمتیں کی لیکن تم نے ان نعمتوں کے ساتھ ایسا کیا، انکار کیا، تو نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر دنیا پرستی کو ترجیح دیا. ان سب باتوں کا ذکر کیا ان سارے رکوعات میں. لیکن ایک چیز یہاں پہ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو سب سے بڑی تنبیہ کیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے والوں کی قصے اور کہانی کو بیان کر کے صرف لوگوں کو بتانا چاہا ہے، بلکہ امت مسلمہ کو سب سے بڑی تنبیہ کیا ہے. جیسا کہ احادیث میں پیش ہے کہ اس سے پہلے کی جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے تو ان کے پچھلے جو قومیں ہیں جو بعد میں آئی ہیں ان قوم نے، ان امتوں نے ان کی جو روش کو اختیار کی ہے تو بالکل ویسے ہی چیزیں ان کی امتوں میں بھی ہوئی ہے. یعنی کہ جن امتوں کا، جن سابقہ امتوں کا ہم پیروی کریں گے، جن کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کے اندر جو بدعات، خرافات، جو معصیت، جو کفر، جو عناد ہوا تھا وہ چیزیں ان امتوں میں پائی جائے گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر وہ حدیث موجود ہے، لَيَأْتِيَنَّ ایک علی امتی من آتا بنو اسرائیل، کہ میرے امت کے لوگوں پر بھی وہ حالت آئیں گے جو بنو اسرائیل کے امت پر آیا تھا، جو بنو اسرائیل کے امت پر یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے اوپر جو باتیں آئی تھی، جو ان لوگوں نے کفر و شرک کیا تھا اور ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ان کی موجودہ نعمت ان سے چھین لی گئی تھی، ان کی سارے عشائش کو ختم کر دیا تھا، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے تھے ان انعامات سے ان کو محروم کر دیے تھے، تو یہ چیزیں میری امت کے لوگوں پر بھی آئے گی. اور کیا فرمایا؟ وَحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، بالکل اسی طرح سے آئے گی جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہے. ایک جوتا جس طرح سے دوسرے جوتا کے مشابہ ایک ہی جیسا دونوں جوتا ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے سابقہ قوم میں جو باتیں ہوئی ہیں، جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، وہی نافرمانی میری امت کے لوگوں میں بھی آئے گی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ یقیناً لازماً تم لوگ پہلے والی لوگوں کی روش کو اختیار کرو گے، پہلے والے
قوموں کی طریقے پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سابقہ امتوں میں جن کی تم پیروی کرنا چاہتے ہو یا کرو گے، تو ان امتوں میں اگر کسی شخص نے، کسی بدبخت نے کسی گوہ میں داخل ہونے کی، گوہ کے بل، ایک گوہ ہوتا ہے، ایک چیز کا نام ہے، ایک زمین میں چلنے والی چیزوں کا نام ہے، کیڑے مکوڑے کا، تو کہتے ہیں کہ اس کے گوہ میں اگر کسی نے داخل ہوا ہوگا تو اس امت کے لوگ بھی اس گوہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک یہ کہا کہ اس امت میں اگر کسی بدبخت نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو اس امت میں بھی ایک ایسا شخص اٹھے گا جو ایسی حرکتیں کریں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی کہ پچھلے امتوں، اگلے جو گزری ہوئی امتیں ہیں، ان امتوں کے روش پر چلیں گے، ان کے حالت پر چلیں گے، ان کی روش کو اختیار کریں گے، تو یقیناً اس امتوں میں بھی ایسی ہی چیز ہونے والی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ جو بنو اسرائیل کے واقعات بیان کریں گے تو امت مسلمہ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بنو اسرائیل کی جو خرابیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، جو گناہ تھا، ان کے جو کفر تھے، ان کے جو معصیت تھے، تو ان چیزوں کو، ان آیتوں کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں کہ کیا ان میں سے چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر، یہ جو دو آیت میں ابھی بیان کروں گا آپ کے سامنے، ان دونوں آیات، بالکل یہی دو آیات 15ویں رکوع کے اندر بھی آیا ہے۔ 15 رکوع جب شروع ہوگا تو وہاں پہ بھی آیا ہے۔ یعنی یہ دو آیت بنو اسرائیل کے تعلق سے ذکر کرنے کے بعد بیچ کی جو ساری آیتیں آئیں گی، ان آیتوں میں بنو اسرائیل کی خرابیاں، کمزوریاں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو تم پر میں نے انعام کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم لوگوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ میں نے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کی تھی بنو اسرائیل کو میں نے یہ بتا چکا ہوں پہلے ہی، لیکن یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے ایک سب سے بڑی بات کہا ہے وہ یہ کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے تم لوگوں کو دیگر تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اب فضیلت عطا کرنا بنو امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اس کا مطلب بنو اسرائیل کو اس سے پر بھی ہے، اس پر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں پر بھی اس کو فضیلت حاصل ہے؟ نہیں، چونکہ یہاں پہ مراد ہے کہ بنو اسرائیل آل یعقوب کے زمانے کے تمام لوگوں پر بنو اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی، آل یعقوب کو فضیلت حاصل تھی۔ اور کیوں فضیلت حاصل تھی؟ علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، آیت دیکھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو فضیلت عطا کی تھی، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کس چیز کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، یعنی اللہ رب العزت نے اسے علم عطا کیا تھا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تورات کا علم عطا کیا تھا، انہیں بہت پڑھے لکھے انسان بنائے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو علم کی بنیاد پر تمام دیگر جو لوگ ہیں، جو امتیں ہیں، ان لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی ان کے زمانے کے، نہیں ہر زمانے میں ایک عالم ہوتا ہے، ایک جہان ہوتا ہے، تو ان جہان والوں کے لیے فرشتوں کے اوپر انہیں فضیلت حاصل نہیں تھی۔ اب جب امت محمدیہ آئے تو امت محمدیہ بنو اسرائیل سے فضیلت میں سبقت کر گئے، اس لیے کہ امت محمدیہ میں ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، ایسے ایسے علم داں بھی پیدا ہوئے جو بنو اسرائیل میں اس طرح کے تھے، لیکن ان لوگوں نے کفر، شرک اور عناد کرتے ہوئے اس چیز کو ختم کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان موجودہ نعمتوں کو چھین لیا تھا۔
تو یہاں پہ یہ بات پتہ چلا کہ بنو اسرائیل کو اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تمام دیگر امتوں پر فضیلت دے رکھا تھا، لیکن ان کی کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ان نعمتوں کو چھین لیا۔ اس سے ایک بہت بڑی بات یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم میں برائی پھیل جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم سے ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور انہیں تنگ حالی میں اور بدبختی میں اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو فضیلت حاصل کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، تو اس طرح سے کی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن باللہ اہل الکتاب خیر لہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب امت محمدیہ بہتر ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے تم ایسے قوم ہو جو بہت ہی بہترین ہو اور لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوتا۔ یعنی کہ انہوں نے ایمان تو لے کے آیا تھا لیکن اپنی ایمان کو کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی میں تبدیل کر دیا تھا، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نعمتوں کو کفر سے تبدیل کر دیا اور کفر سے تعبیر فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اب تمام جہان والوں پر، یہ تمام عالمین لوگوں پر، یعنی جتنے بھی امت اب گزرے ہیں، ان تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا، اس آیت کریمہ کے اندر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو شروع میں کہ سب سے اصل چیز کیا ہے، وہ آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آخرت پر زیادہ زور دیا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے پر تلقین کی ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 4 باتیں کیا ہے کہ وَاتَّقُوا، اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کا فائدہ نہیں دینے والا ہے، کسی بھی نفس کسی دوسری نفس کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اس دن سے ڈرے۔ النفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی حق میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی بدلہ کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، وہاں پہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگے۔ اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے کہا ہے، تنبیہ کیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ نفس کا محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ ایک ایسا دن ہوگا جس دن کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہوگا، یہاں تک کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے نفس کی فکر میں ہوگی اور کسی کی طرف سے وہ کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن باپ اپنے بیٹے تک کو بھی فائدہ نہیں دے گا اور بیٹا باپ تک کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، چاہ کر بھی نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا سب کو اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نفسی عالم کے دین کو اپنے سامنے رکھو اور اس دن کی تیاری کرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ وہ ایسا دن ہوگا جیسے کہ میں نے ترجمہ کیا تھا اس آیت کا، آیت اس طرح سے ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولده ولا مولود هو حجاز عن ولده شیئا۔ میں نے فرمایا تھا کہ ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ پہنچا نہیں سکے گا، باپ اپنے بیٹے کو اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گا۔ اور وہ تو جانتے ہی ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں بیٹے سے، ہر ایک شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا اس دن۔ تو ایسے دن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے دن کی تیاری کریں اور ایسے دن کے لیے تیار ہو جائے، اور فرمایا
کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو اس دن کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت کے لیے موجود ہیں، ہماری شفاعت کر لیں گے، اور یہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ یہاں تک کہ حدیث یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر سزا ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکالا بھی جائے گا۔ لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بدعات و خرافات کرتا ہے، کفر و معصیت کے راستے کو اپنائے رکھا ہوا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ یہ بھی ثابت ہے حدیث سے۔ لیکن سب سے بڑی غلطی جو ہم یہ کرتے ہیں یہ شفاعت کے مسئلے میں، یہ کہ ہم شفاعت پر بھروسہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن شفاعت پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی جو راستے ہیں ان راستوں کو اپنانا ہوگا۔ ہم شرک بدعات بھی کریں گے، ہم اولیاء کو بھی پوجیں گے، جیسا کہ کیا ہوتا تھا پہلے اسی شفاعت کا مسئلہ، اس سے پہلے کچھ اکبر کے زمانے میں اکبر الہی کے دین سے یہ فتنہ پھیلا تھا، یا پھر دین الہی کے نام سے یہ فتنہ پھیلا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ 1000 سال گزر گئے، اب 1000 سال کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آئیں گے، اور یہ الف ثانیہ ہے یعنی دوسرا 1000 سال ہے، اب دوسرا نبی آئیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ اس نبی کو اب جو رسولوں کا جو سلسلہ ہے اس کو نکال دیا جائے اور صرف اللہ پر ایمان لایا جائے، اور اگر دین اس رسولوں کو نکال دیں گے تو صرف بچے گا دین الہی یعنی اللہ کا دین، صرف اللہ کا دین۔ یہ فتنہ اٹھا تھا، اور اکبر کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا تھا، اور اس فتنے کا نام اکبر الہی یا پھر دین الہی بھی دیا گیا تھا، جو کہ فتنہ ختم ہوا ہے، لیکن وہ فتنہ ابھی بھی تاریخ میں شاہد ہے۔ اسی طریقے سے ایسا فتنہ غازی کے زمانے میں اٹھا تھا، جو صوفیہ قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس فتنے کو اٹھایا تھا، اور وہ اس فتنے میں اتنا زیادہ غلو کر گیا تھا کہ رسولوں کو ماننا ہی انکار کر دیا تھا کہ رسول ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے فتنہ اٹھا تھا۔ اور اس سے پہلے جو ولا يقبل منها شفاعة، جو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کی جو اعجاز ہے، اعجاز کی بنیاد پر یہود اور نصارہ نے یہ عقیدہ بنا کے رکھا تھا، لات منات عزا حبل، یہ جو ہے بوتوں کا نام ہے، ان لوگوں نے ان بوتوں کو نام بنا کے رکھا تھا، اور کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے جب بیٹیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے حق میں شفاعت کریں گے اور پھر ہم پار کر جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا۔ تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ امت محمدیہ میں بھی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ لات حبل اور منات کے تعلق سے تھا، اور ہمارا عقیدہ اولیاء کے تعلق سے ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء ہمارے بیڑا پار کر دے گا اور ہم ان کے ذریعے سے جنت چلے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مزار پر جا کر اولیاء کو اتنا درجہ دیتے ہیں جتنا درجہ ہم نبی کو بھی نہیں دیتے ہیں، اور دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی کا درجہ، وہ نبی ہیں، ہم نبی مانتے ہیں، ان کے اوپر ایمان ہے، لیکن اللہ کا درجہ وہ کسی حال میں نہیں لے سکتا، اور ہم اولیاء کو اللہ کا تک کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ فتنہ اور اس فتنے میں ملوث رہتے ہوئے ہماری موت ہو جاتی ہے تو یقین مانیے ایسے لوگوں کی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کی شفاعت کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کو گزارا ہے، اس کے بعد اگر کچھ کمیاں اور کچھ خمیاں اس کی زندگی میں رہ جاتا ہے تو پھر ان کمیوں اور خمیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ لہٰذا اگر ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری بھی شفاعت کی جائے گی، ہماری بھی سفارش کی جائے گی، تو پھر غلط ہے، ہم غلط فہمی میں ہیں، کیونکہ ہم ایک قبرستان میں ایک آدمی سو رہا ہو اور اس کے سامنے ہم سجدہ کریں، اس کے سامنے ہم سر ٹیکیں اور ہم عقیدہ رکھیں کہ یہ ہمیں اللہ سے جنت کا راستہ آسان کروائے گا، یہ عقیدہ رکھیں، یہ عقیدہ بالکل ہی اسلام اور ایمان کے خلاف ہیں۔ ایسے عقیدے والے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو جس طرح سے بنو اسرائیل نے اپنا عقیدہ بنا کے رکھا تھا کہ ہمارے لات اور منات
عزا حبل یہ لوگ ہمارے بیڑا پار کروا دیں گے، تو ہمارے امت محمدیہ میں بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ تو سچ بات ہے کہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، حق ہے اور قبول بھی کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن کوئی اگر کہے کہ ہم بدلہ دیں گے، فدیہ دیں گے، دے کر پار کر جائیں گے، تب بھی نہیں ہو سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، آج مزار پر اگر ہمیں چادر بچھانے کی، چادر چڑھانے کی طاقت نہیں ہے تو کسی اور سے لے کے ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی چارہ نہیں چلے گا، اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ان خرافات و بدعات اور ان کے اوپر جو نعمتیں کی تھی یاد دلانے کے بعد اپنے نفس کی محاسبہ پر زور دیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور سب سے بڑی بات 4 چیزوں پر زور دیا ہے کہ اس قیامت کے دن جو پیش آنے والی ہیں ان چیزوں پر غور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔